بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا مادر وطن ایک نظریاتی ریاست ہے، دنیا کی دوسری اسلامی نظریاتی ریاست مدینہ کے بعد ریاست پاکستان۔ الحمدللہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بانیان پاکستان نے فقید المثال قربانیوں شہادتوں کے بعد یہ وطن عزیز حاصل کیا، اور اس کے اندر نظریاتی سیاست کو فروغ دیا۔ نظریاتی ریاست اور نظریاتی سیاست کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے، اور جب تک ہم نظریاتی سیاست پر کاربند رہے، اصولی سیاست پر عمل پیرا رہے، جب تک مالیاتی سیاست اور وصولی کی سیاست ہم دور رہے، ہم ترقی کرتے رہے، ہم معیشت کے میدان میں، صنعت کے میدان میں، زراعت کے میدان میں ہر اعتبار سے ایک خوشحال متمدن ملک کے طور پر ابھر رہے تھے۔ ہم دوسرے ملکوں کو قرض دیتے تھے، حتیٰ کہ ہمارا ہمسایہ دوست، ہمارا مخلص دوست چین، وہ بھی پاکستان کا مقروض تھا، اور اس کے بعد ہماری قابل فخر قومی ایئر لائن PIA جو آج بڑی محدود ہے، وہ اس قومی ایئر لائن نے ہمارے کئی دوست ملکوں میں جا کر ان کے لیے ان کے ہاں ایئر لائن اسٹیبلش کی۔ ہماری اسٹیل مل، ہمارے بہت سارے جو ادارے ہیں، محکمے ہیں، وہ قابل رشک کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور پھر بدقسمتی سے پاکستان میں 90 کی دہائی آئی اور دہائی لے کر آئی۔ 90 کی دہائی ایک نفرت کی سیاست کی دہائی لے کر آئی۔ پاکستان کے اندر نفرت کی سیاست، منافرت کی سیاست اور صوبائیت کی سیاست، بلیم گیم کی سیاست، کردار کشی کی سیاست، غیبت کی سیاست، ہر سیاسی برائی نے پاکستان پر پنجے گاڑ لیے، اور اس سیاست کے جو محرک ہیں وہ آج بھی ان کی باقیات کسی نہ کسی صورت ہمارے سامنے ہیں۔ جنہوں نے ایک دوسرے کو غدار کہا، ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کہا، ایک دوسرے کو چور کہا، بدعنوان کہا، بد زبان کہا، اور گالی کی سیاست، گولی کی سیاست بھی 90 کی دہائی میں آئی، اور بدقسمتی سے پاکستان کمزور ہوتا چلا گیا، پاکستان مقروض ہوتا چلا گیا، پاکستان کی معیشت مفلوج ہو کر رہ گئی، اور ہمارے حکمرانوں نے بڑے بڑے کشکول اٹھا لیے۔ پھر سخت شرطوں پر، سود پر عالمی مالیاتی اداروں سے، IMF سے، ورلڈ بینک سے جو قرضوں کا حصول ہے، ہم نے اس کا ڈنکا بجایا، ہم نے شادیانے بجائے کہ دیکھیں ہم نے IMF سے قرض لے لیا، ہم نے IMF کو راضی کر لیا، ہم نے ورلڈ بینک کو بنا لیا۔ وہ حالانکہ ایک شرمناک دور تھا، لیکن ہم نے اپنی ان بد انتظامیوں کو، اپنی نااہلیوں کو، بدعنوانیوں کو کامیابی کی صورت میں پورٹرے کیا، اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں آج ایک فیصلہ کن موڑ ہے پاکستان کے اندر۔ میں دیکھ رہا ہوں پھر سے نظریاتی سیاست کی آبیاری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ شخصیت پرستی، جو اس کو میں بت پرستی سے بدتر سمجھتا ہوں، شخصیت پرستی کے جو بت ہیں، جو سومنات ہیں، وہ پاش ہو رہے ہیں۔ اس الیکشن میں اگر یہ منصفانہ الیکشن ہوا تو میں اور آپ بڑے بڑے برج الٹتے ہوئے دیکھیں گے، اور بڑے بڑے جو سیاسی برج ہیں وہ چکنا چور ہوں گے، شکست فاش سے دوچار ہوں گے، بشرطے کہ الیکشن شفاف اور منصفانہ ہوئے۔ یہ ایک بڑا اہم موڑ ہے عوام کے لیے کہ وہ پھر سے نظریاتی سیاست کی آبیاری کریں، کیونکہ پاکستان کی بقا بحیثیت نظریاتی ریاست، پاکستان کی بقا نظریاتی سیاست میں مضمر ہے۔ پاکستان کی بقا وصولی نہیں، اصولی کی سیاست میں مضمر ہے۔ وصولی والی سیاست کو اس کا جو باب ہے بند کرنا ہوگا، اصولی سیاست کو، تعمیری سیاست کو فروغ دینا ہوگا۔ تعمیر ریاست کے لیے
تعمیری سیاست ناگزیر ہے۔ آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے، بڑا مقدس ہے۔ آپ اس ووٹ کی پرچی سے یہ جو کرپشن کی سیاست ہے، جو نیب زدگان ہیں، ان کا جو ایک انہوں نے اپنی ایک پاکستان کے اندر الگ سے دنیا بنائی ہوئی ہے، ریاست کے اندر جو ریاست بنائی ہوئی ہے، آپ اپنے اس ووٹ کی پرچی سے اس نام نہاد خود ساختہ ریاست کے پرخچے اڑا سکتے ہیں۔ آپ یہ جو شخصیت پرستی کے بت ہیں، ان کے سومنات پاش کر سکتے ہیں اپنے ایک ووٹ کی پرچی سے۔ تو خدارا ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے ایک 5,000 کی قیمت پر اپنا ضمیر نیلام مت کریں۔ آپ یہ ملک اور قوم اور ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں۔ اس کشتی کو اس منجھار سے نکالنے کے لیے، کنارے تک لے جانے کے لیے ہر ووٹ بڑا قیمتی ہے۔ ہر صورت ووٹنگ والے دن 8 فروری کے دن گھروں سے نکلیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ شخصیت پرستی کی بنیاد پر نہیں، شخصیات کی بنیاد پر نہیں، نظریات کی بنیاد پر، پاکستانیت اور اسلامیت کی بنیاد پر اپنا ووٹ دیں ان لوگوں کو جن کا ویژن، جن کا منشور، جن کا سیاسی فلسفہ، سیاسی نظریہ دو قومی نظریے سے مطابقت رکھتا ہے، جن کی سیاست اس ریاست کے لیے ہے۔ وہ افراد، وہ سیاسی خاندان جن کو آپ نے بارہا آزما لیا، جن کی اپنی امپائر، جن کے اثاثے آج ان کا کوئی شمار نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ پاکستان کے اداروں کو، پی آئی اے سمیت پاکستان کے اداروں کو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ ادارے مفلوج ہیں، وہ ادارے قسم کشی کی حالت میں ہیں، وہ ادارے قابل رحم حالت میں ہیں۔ جو ادارے پی آئی ایس جیسے ادارے کبھی ہمارا فخر ہوا کرتے تھے، وہ ادارے آج کوڑیوں کے مول بک رہے ہیں، ان کی نجکاری ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بقا کا الیکشن ہے، پاکستان کے دوام اور استحکام کا الیکشن ہے۔ لہٰذا 5,000 کی قیمت پر نہیں، اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیں۔ اگر آپ اپنا ضمیر نیلام کریں گے 5,000 کے عوض اور 5 سال کے لیے ان لوگوں کو مسلط کریں گے جو آپ سے ووٹ خرید رہے ہیں، آپ کی وفاداریاں خرید رہے ہیں، تو پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے آپ کے ووٹ کی قیمت لگائی ہے، وہ 5 سال بار بار اپنے مفاد کے لیے اپنا ضمیر بیچیں گے، اپنے ضمیر کا سودا کریں گے اور اس کی بھاری قیمت وصول کریں گے، قومی وسائل میں نقب لگائیں گے اور چوری کریں گے، اور قومی چوروں کا ان کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ پھر ونڈ کھاؤ اور کھنڈ کھاؤ کی سیاست پھر سے پاکستان کے اندر فروغ پائے گی۔ تو آپ کو میں ایز اے پاکستانی التماس کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نظریاتی سیاست کی آبیاری کے لیے آپ اپنا ووٹ صرف اور صرف نظریے کی بنیاد پر دیں۔ وہ جماعتیں جن کو بار بار آزمایا گیا ہے، جو اقتدار کے لیے اقتدار کو رونگتی ہیں، جو دائیں اور بائیں بازو کی حامل جماعتیں اقتدار کے لیے شیر و شکر ہو جاتی ہیں، اپنے نظریات پر کمپرومائز کرتی ہیں اور اپنے صرف مفادات کی خاطر اپنے اختلافات کو فراموش کر دیتی ہیں، اور آج پھر آپ کے سامنے ہے وہ بلیم گیم، وہ نفرت کی سیاست، وہ تانا زنی، وہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح پروپیگنڈا سیل متحرک ہیں، کس طرح قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ ایک بالکل خود ساختہ اعداد و شمار، خود ساختہ خبریں شائع کروا کر کہ فلاں برطانیہ کے تھنک ٹینک نے، فلاں میڈیا نے، فلاں ملک کے فلاں میڈیا ہاؤس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فلاں شخص، مخصوص شخص، اس کے اقتدار کا رستہ ہموار ہو گیا ہے اور وہ وزیر اعظم بن چکا ہے
اور صرف 8 فروری کو فیصلہ ہونا باقی ہے، یہ سارے پروپیگنڈے سارے فیک ہیں، خود ساختہ ہیں، چونکہ میں اور آپ برطانیہ کے تھنک ٹینک سے جا کر کنفرم نہیں کر سکتے، میں اور آپ فرانس کے میڈیا ہاؤس سے جا کے نہیں پوچھ سکتے، لہٰذا ان چیزوں سے ہرگز مرعوب نہ ہوں، ان چیزوں کی بنیاد پر اپنی رائے مت قائم کریں، یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا سیل ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ آپ اپنے ضمیر سے رہنمائی لیں، اپنی آنے والی نسلیں اور فصلیں ان کی بقا کے لیے اپنے ضمیر کی آواز پر پاکستانیت کے لیے، اسلامیت کے لیے ووٹ کاسٹ کریں، اور جو بڑے بڑے برج ہیں ان کو الٹا دیں۔ بہت شکریہ۔